إلا الله لا إله. انسان کے سامنے کوئی زندگی ہوتی ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے زندگی کا، کوئی ہدف ہوتا ہے، تو پھر اسے یہ فیصلہ کرنا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ آسان ہو جاتا ہے۔ اسے وقت کے ضائع ہونے کا بھی احساس ہوگا، اور اسے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کون سی چیز اس کے لیے قیمتی ہے اور کون سی چیز اس کے لیے بیکار ہے۔ اور اگر منزل ہی کا تعین نہ ہو، بے مقصد زندگی ہو، تو پھر یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی چیز اس کے لیے قیمتی ہے اور کون سی چیز اس کے لیے بیکار ہے؟ غیر مسلمین جو ہیں ان کی زندگی کا مقصد چونکہ یہ دنیا ہوتی ہے، اس لیے دنیا کی زندگی کو سامنے رکھ کر جب وہ وقت گزارتے ہیں تو جن چیزوں میں وہ ٹائم پاس کرتے ہیں ان چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان میں ٹائم پاس کرنا وقت کا ضیاع نہیں ہے بلکہ وقت کو بچانا ہے، جبکہ ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ان چیزوں میں ٹائم پاس کرنا وقت کو ضائع کرنا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، انشاءاللہ اس سے بات سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیے یہ جو طلبہ اسٹڈی کرتے ہیں یا آپ کمپنی میں کسی کمپنی میں آپ جاب کر رہے ہیں اور آپ کو ٹائم کے حساب سے پیسے ملتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے بھئی پر گھنٹہ کام کے کتنے پیسے۔ اس دوران اگر نماز کا وقت آ جائے اور آپ نکل جائیں نماز کے لیے، آپ کا امتحان ہے، پیپر ہے ایک ہفتے کے بعد، آپ اس کی تیاری کر رہے ہیں، درمیان میں نماز کا ٹائم ہوا تو آپ چلے گئے کہاں؟ نماز کے لیے۔ تو یہ ٹائم آپ کا اسٹڈی میں نہیں لگ رہا، پڑھائی میں نہیں لگ رہا، آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ ٹائم ضائع ہو رہا ہے، اور دیکھنے والے کو بھی ایسا لگے گا کہ یہ ٹائم، بولو بھائی، ضائع ہو رہا ہے۔ کسی کمپنی میں آپ ملازم ہیں، آپ نماز کے لیے جتنا ٹائم گزاریں گے آپ کے باس کو بھی لگے گا کہ یہ وقت کیا ہو رہا ہے؟ ضائع ہو رہا ہے۔ اور آپ میں بھی اگر دین کی فکر نہیں ہوگی تو آپ کو بھی ایسا لگے گا کہ جو ٹائم میں لگا کر اور پیسے کما سکتا تھا وہ ٹائم میرا گویا کہ ضائع ہو رہا ہے۔ ضائع نہیں بھی ہو رہا تو کم از کم کسی قیمتی کام میں استعمال نہیں ہو رہا، کیونکہ آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا جو ہدف تھا، ہدف آپ کا کیا ہے؟ پیسے کمانا۔ ہدف آپ کا کیا ہے؟ امتحان میں کامیابی حاصل کرنا۔ اس ہدف میں یہ نماز کے ٹائم جو ہے یہ رکاوٹ بن رہے کہ نہیں بن رہے؟ کیا ہوگا؟ یہ یقیناً 5 ٹائم نمازوں کا جو آپ ٹائم نکالیں گے یہ اچھا خاصا وقت بن جائے گا۔ یہ ایسا لگے گا کہ یہ کسی کام میں استعمال نہیں ہو رہا، حالانکہ یہی کسی کام میں استعمال ہو رہا ہے، باقی کیا ہو رہا ہے؟ ضائع ہو رہا ہے۔ اب بھی سمجھ میں نہیں آتی تو ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں۔ اب یہ مثال دی ہے نا تو اب حدیث انشاءاللہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر تشریف لائے، زوجہ سے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے، کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ کسی کے گھر سے ہدیے میں سیدھی آئی تھی،
وہ میں نے صدقہ کر دی, تھوڑا سا اس میں سے بچ گیا ہے, ساری کیا کر دی صدقہ, بچ گئی ہے تھوڑی سی, تو آپ نے فرمایا کہ جو صدقہ کر دی وہ بچ گئی اور یہ تھوڑی سی بولتے کیوں نہیں ختم ہو جائے گی. بچی کون سی ہے, وہ ہے, یہ بچی تھوڑی ہے, یہ تو ختم ہو جائے گی. ہم اگر گھر پہ آئیں, اول تو آتے ہی نہیں, شادی شدہ آدمی گھر سے شروع میں تو گھر میں رہتا ہے 2-3 ہفتے, اس کے بعد گھر سے کیا ہو جاتا ہے شارٹ, سالوں کا فون آتا ہے پھر آتا ہے گھر میں, اور تھوڑا سا چکر لگائے گا پھر گھر سے باہر. اول تو گھر پہ نہیں آتے, پھر اگر گھر پر آئیں اور پتہ یہ چلے کہ آپ نے جو کچھ بیگم کو لا کے دیا تھا وہ بیگم نے کیا کر دیا, کسی غریب کو صدقہ کر دیا, کیسے تیور ہوں گے اور کیسے سیخ پا ہو جائیں گے اور کیا 2-2 فٹ اچھلنا شروع ہو جائے گی, کیونکہ محسوس یہ ہوگا کہ بھائی یہ تو ضائع کر دیا, اپنے لیے کمایا تھا اور فقیر کو دے کے ضائع کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ ویژن تھا جنت, اللہ کی رضا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محسوس ہوا کہ جو صدقہ کر دیا ہے وہ تو اپنے ویژن کے لیے استعمال ہو گیا, باقی بچ گیا, جو تھوڑا سا رہ گیا وہ کیا ہو جائے گا, کھا کے ختم ہو جائے گا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو وہ تھوڑا سا بہت ضروری تھا, کیونکہ اسی تھوڑے سر سے تو زندگی تھی. ہماری طرح تھوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیر ہو کر کھایا کرتے تھے. آپ کی جو خوراک تھی وہ اتنی تھی کہ زندہ رہنے کے لیے جتنی خوراک ضروری ہے, لیکن اپنے گھر والوں کا ذہن بنا رہے ہیں کہ دنیا سے دل مت لگانا. بہت کم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا کیا, بہت کم پہ, یہ بتانے کے لیے کہ یہ دنیا میرا ویژن نہیں ہے. تو اب دیکھو کہ یہ جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں, دکان پہ بیٹھتے ہیں, کسٹمر کا رش ہوتا ہے, یہ نماز کے لیے جب جاتے ہیں نا, جو بہت دیندار ہیں وہی جاتے ہیں ایسے موقع پہ کہ جب کسٹمر کا رش ہو, قریب میں مسجد ہو جہاں آپ نے جا کے جماعت سے نماز پڑھنی ہے. ایسے موقع پہ گاہکوں کو چھوڑ کر نماز کے لیے نکلنا, یہ صرف ان لوگوں کا کام ہے جو بہت زیادہ دیندار ہوتے ہیں. چھوٹا موٹا دیندار کیا کرے گا کہ یار اکیلے اخپل طریقے سے پڑھ لیں گے, وہ کیا کرے گا, یار اخپل طریقے سے بعد میں پڑھ لیں گے, جلدی جلدی پڑھ لے گا, اٹھک بیٹھک لگا لے گا. تو اب رش ہے تو آپ بھاگے بھاگے جائیں گے اور بھاگے بھاگے بولو بھائی واپس آئیں گے. دل بھی نماز کے دوران آپ کا کہاں اٹکا رہے گا, دکان کی طرف, اور آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ ٹائم کیا ہو رہا ہے, ضائع ہو رہا ہے. وہ مجبور ہیں, مسلمان ہیں, آخرت میں عذاب نہ آ جائے, ٹھگائی نہ لگ جائے, چلو پڑھ لو, لیکن ٹائم ہے کیا, تبھی مزہ نہیں آئے گا اس میں. یہ اللہ کی رحمت ہے, اللہ پھر بھی ثواب دے دیتے ہیں کہ چلو دل نہیں چاہ رہا مگر کر تو رہا ہے. لیکن اگر مقصد آخرت ہو تو مزہ آئے گا ہی اسی ٹائم میں. دکان لگے گی بھائی یہ تو مجبوری ہے, کھانا ہے, بچوں کو کھلانا ہے, تبھی تو نماز بھی پڑھ سکتا ہے جب پیٹ میں کیا ہو, نوالا جائے گا. نہیں کھلایا پلایا تو بھی بچہ ہی مار دیں گے, مجبوری ہے. اصل تو کیا ہے, یہ ہے آخرت کی تیاری میں یہ زیادہ مددگار بنے گی. وہ بھی اللہ کا حکم ہے دکان, اس لیے اس کو پورا کر رہے ہیں, مگر جو مزہ اس نماز کے حکم میں ہے وہ دکان والے حکم میں نہیں. یہ ایک اشکال کا جواب دیا ہے میں نے. اشکال یہ ہوتا ہے کہ بھئی علماء یہ کہتے ہیں کہ کمانا بھی تو عبادت ہے, کیا خیال ہے؟ جب آخرت کی فکر کرنی ہے تو کمانا بھی کیا ہے, ارے بھائی بول لو یار,
گھمانے. تو یہ مولوی صاحب نے 2 قسمیں کہاں سے کر لیں کہ ادھر نماز میں لگے گا کہ مزہ آئے گا اور دکان میں لگے گا کہ ٹائم کیا ہو رہا ہے, ضائع ہو رہا ہے. جب دونوں عبادت ہیں تو دونوں میں مزہ آئے گا. بات تو یہ کسی حد تک صحیح ہے, جب دونوں اللہ کی رضا کے لیے ہیں تو دونوں میں مزہ تو آئے گا. زیادہ مزہ کس میں آئے گا؟ زیادہ مزہ اس چیز میں آئے گا جو براہ راست عبادت ہے. اس کی میں اکثر اپنے بیان میں ایک مثال دیا کرتا ہوں. اپنے بیان میں اکثر ایک میں مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ کو جس سے محبت ہوتی ہے اس سے ملاقات کرنا یہ بھی ایک حکم ہے, اور اس کا کوئی کام نمٹا دینا یہ بھی ایک, بولو بھائی, حکم ہے. آپ کو جس سے محبت ہے, آپ اس سے ملنا چاہتے ہیں, اس نے کیا کہا کہ آپ میرا یہ فلاں کام کر دو, فلاں کام کر دو, وہ ہر وقت آپ کو اپنے گھر سے باہر ہی رکھتا ہے. لیکن آپ کی چاہت کیا ہوگی؟ اس سے قریب ہو جاؤں میں. تو احکام تو اس کے بہت سارے ہوں گے, لیکن وہ حکم جس میں اس کا قرب نصیب ہو, جس میں اس کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہو, اس حکم میں لذت زیادہ ہوگی اور دوسرے کاموں میں لذت کم ہوگی, بلکہ غصہ بھی آ سکتا ہے. اب مثال تو وہی دوں گا نا جو مارکیٹ میں چل رہی ہے. قائد اعظم کے مزار پہ ہو, بلا لیا, اللہ معاف فرمائے اس مزار کو کیا بنایا ہے لوگوں نے, ڈیٹنگ پوائنٹ بنا لیا. آپ کو کسی نے پارک میں ٹائم دے دیا ڈیٹ کا, آپ بھاگے بھاگے جاؤ گے نا. لیکن محبوب نے یہ کہا کہ مجھ سے ملاقات کے بجائے مجھے اگر خوش کرنا چاہتے ہو تو ایسا کرو, فلاں مارکیٹ میں جاؤ یہ خریدو, فلاں مارکیٹ میں جاؤ یہ خریدو, میرے گھر کا یہ کام کر دو. سارا دن آپ کو اس نے کیا کیا ہے؟ گھمایا ان کاموں میں, اور ملاقات کا ٹائم نہیں ہے بھائی. اب آپ کہہ رہے ہیں بھائی ملاقات کب ہوگی؟ تو محبوب جواب میں کہتا ہے کہ آپ کا مقصد مجھ کو خوش کرنا ہے نا. آپ کہیں ہاں خوش کرنا ہے, تو محبوب کہے کہ بس میں اسی میں خوش ہوں کہ ملو نہیں اور سارا دن میرے کام نمٹاتے رہو. آپ کیا بولو گے؟ دھت تمہارے, بولو گے کہ نہیں بولو گے کہ بھائی ٹھیک ہے کر تو رہا ہوں, لیکن جو اگر محبت ہو تو ملاقات میں جو لطف اور جو مزہ آئے گا وہ محبوب کے دوسرے کاموں میں مزہ نہیں آئے گا. جن لوگوں کو جنت کی حقیقی تڑپ ہوتی ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ کی حقیقی محبت ہوتی ہے. ان کو اللہ سے ملاقات میں براہ راست, اللہ, نماز تو اللہ سے ملاقات ہے, عجیب ملاقات ہے. دیکھیں نماز میں آپ جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میری اللہ سے ملاقات شروع ہو چکی ہے, اب میں باؤنڈ ہو گیا ہوں, کوئی مجھے چھیڑنے کی کوشش, بولو بھائی, اب حصار کھینچ لیا ہے. یہ وہ روحانی حصاروں والا حصار نہیں ہے, وہ کچھ بھی نہیں ہوتا روحانی والے جو حصار کھینچتے ہیں. حصار کھینچ لیا ہے آپ نے, باؤنڈری کھڑی کر دی ہے. اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. بس دیکھو جب ڈیٹنگ پوائنٹ پہ لوگ جاتے ہیں موبائل آف کر دیتے ہیں, یا کم از کم سائلنٹ پہ تو کر ہی دیتے ہیں. اگر آپ کو ملاقات کا ٹائم دیا محبوب نے, آپ ملنے گئے اور بار بار فون پہ بات کر رہے ہیں, ہاں بھائی کیا بات ہے, خیریت, طبیعت ٹھیک, کبھی اس کا فون کبھی اس کا فون, تو محبوب سمجھ جائے گا کہ اس کو مجھ سے محبت نہیں ہے. موبائل کیا ہونا چاہیے؟ سائلنٹ. زیادہ محبت ہے تو آف کر دے, اور زیادہ عشق ہے تو وہاں بیٹھتے ہی موبائل توڑ دے. بیٹھے اور موبائل توڑ دے. تو یہ نماز کیا ہے؟ اللہ اکبر کہا, اللہ بہت بڑا ہے, سب سے بڑا ہے, مطلب اب جب اللہ ہے تو اب اللہ کے علاوہ کوئی بھی. اب آپ دیکھیں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو, دکاندار, کسٹمر کا رش ہو, گاہکوں کا رش ہو,
تو وہ بھی اس دکاندار کو چھیڑتے نہیں ہیں. انہیں معلوم ہے کہ جتنا بھی رش ہو سلام پھیرنے سے پہلے یہ جواب نہیں دے گا. سلام جب تک نہیں پھیرے گا یہ جواب نہیں دے گا. سلام کیوں پھیرتے ہیں نماز میں؟ اس دنیا سے نکل کے اس دنیا میں واپس لوٹتے ہیں. جب اس دنیا میں واپس لوٹتے ہیں تو جب بھی آپ سفر سے آئیں گے تو سلام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیا خیال ہے؟ ارے آپ کہیں سے بھی آتے ہیں تو السلام علیکم کرتے کہ نہیں کرتے؟ تو ہم کیا کرتے ہیں، نماز کے خول سے جب باہر آتے ہیں تو ابھی تک ہمارا اس دنیا سے رابطہ منقطع تھا. جیسے ہی رابطہ بحال ہوا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ شکر ہے کہ کوئٹہ والے اتنا ہی سلام کرتے ہیں نماز میں جتنا اللہ نے حکم دیا، ورنہ کوئٹہ والوں کا سلام آدمی افورڈ نہیں کر سکتا. کوئٹہ میں آپ چلے جائیں، کوئٹہ چمن میں کوئی محفل ہو جس میں پٹھان بھائی بیٹھے ہوئے ہوں تو ایک گردان چلتی ہے خیریت کی. جب آپ گئے نا السلام علیکم کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ دیغت مغت کو ندی کڑے انڈی والان خادے ٹول. ہمارے دوست نے یاد کی ہوئی تھی گردان، ان کو پشتو نہیں آتی تھی تو وہ جاتے ہی شروع کرتے تھے دیغت مغت ندی کڑے انڈی والان چینی ہتھوڑے کشمش پکوڑے. وہ پورا یاد کیا ہوا تھا، چینی ہتھوڑے کشمش پکوڑے. کہتے کیا بول رہے بھائی؟ کہہ رہے بھائی آپ کی کچھ اسی قسم کی آواز آتی ہے ہمیں. ٹھیک ہے، تو ہم بھی کوشش کرتے. اتنی لمبی خیریت چلتی ہے، اتنی لمبی خیریت، خواہ دے ٹول دے خواہ دے ٹول دے. پھر جا کے انسان سانس لیتا ہے تو کوئی دوسرا آدمی آ گیا. اب دوسرا آیا تو پھر سب سے وہ پوچھے گا خواہ دے ٹول خیریت دے خیریت دے. ہاں بھائی خیریت دے. جتنے 20 افراد بیٹھے ہیں نا تو 20 کے 20 میں خیریت کا پورا پروگرام چلتا ہے. ابھی جب سکون لیا کہ اب مقصد کی بات شروع ہوگی، کوئی اور محفل میں آ گیا، اب وہ بیٹھا انڈی والا خواہ دے ہاں جی ٹول دے. تو میں اس لیے کہتا ہوں شکر ہے کہ نماز میں اللہ نے مختصر سلام رکھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خیریت پوچھنے کی اجازت نہیں دی، ورنہ لوگ کیا کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ خیریت دے ٹول دے. کافی دیر کے بعد پھر ادھر سلام پھیرتے، اس کی خیریت انڈی والا، کوئی گھر میں پریشانی تو نہیں، گھر والے سب خیریت ہیں، بچے ٹھیک ہیں. کافی لمبی نماز ہو جاتی ہے. تو نماز میں ہم کیا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ سے ملاقات ہے تو نماز میں ہم جب باہر نکلتے ہیں تو اس دنیا میں گویا کہ ایک الگ جہان سے واپس اس دنیا میں لوٹتے ہیں. کتنی خوبصورت عبادت ہے کہ جب آپ، اور پھر اس عبادت میں جب اللہ سے ملاقات ہوتی ہے تو اس ملاقات کا اسٹائل کتنا نرالا ہے، انداز کتنا پیارا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کسی غیر مسلم نے اسلام کو اگر سمجھنا ہو صرف اسلام میں نماز کو دیکھ لے. اگر وہ متعصب نہیں ہوگا تو نماز ہی بتا دے گی کہ یہ مذہب جھوٹا مذہب نہیں ہے، کیونکہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ عبادت کا اتنا خوبصورت طریقہ اپنی طرف سے گڑھ لے. یہ ناممکن ہے، گڑھا نہیں جا سکتا، یہ وضع نہیں کیا جا سکتا. یہ وہ طریقہ ہے جو رب نے خود بتایا ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نماز کا طریقہ بیان کیا، اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ سچے نبی نہ ہوتے تو ایسا طریقہ ہمیں بتا ہی نہیں سکتے تھے. اور نماز کے لیے بلانے کا طریقہ بھی بڑا خوبصورت ہے جو دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے.